اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو لوگ کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت جو عطا کی تھی۔ لوگ ان کی تعظیم اس لحاظ سے کرتے تھے کہ یہ اللہ کے سب سے بڑے گھر کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے۔ اس لحاظ سے ان کا ایک معاشرے کے اندر بڑا ادب، احترام، رعب، دبدبہ، تعظیم جو ہے نا تھی۔ پھر کعبۃ اللہ کی بھی انہوں نے مختلف خدمتیں اور ڈیوٹیاں مختلف قبائل کے پاس جو ہے نا تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام عباس تھا، ان کے قبیلہ کی طرف، ان کی برادری کی طرف جو ہے نا آب زمزم کے پانی کی ڈیوٹی ان کی طرف تھی۔ ایک آپ کے چچے کا نام ابو طالب تھا، ان کی طرف کچھ اور جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں تھیں۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا جو مرکزی دروازہ تھا، ایک ہی دروازہ ہے لیکن جاہلیت کے زمانے کے اندر دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا۔ اب جو ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ تو جو اس کا بڑا دروازہ تھا اس کی جو کنجی تھی وہ اس وقت عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے پاس اس دروازے کی چابیاں جو ہے نا وہ ہوتی تھیں۔ خود عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہفتے کے اندر 2 دن مقرر تھے، ایک سموار کا اور ایک جمعرات کا۔ ان دنوں کے اندر میں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولتا اور کچھ افراد جو ہے نا اندر جاتے، عبادت کر کے باہر آ جاتے، ایک مخصوص وقت کے لیے جو نا وہ دروازہ کھولا جاتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ چونکہ یہ ابھی مسلمان نہیں تھے، دروازے کے اوپر کھڑے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سختی کا مظاہرہ کیا اور بڑی ترش روی کے ساتھ جو ہے نا پیش آئے، اندر نہ جانے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیال کرنا ایک وقت ایسا آئے گا، تم اس وقت کو یاد کرو گے جب کعبۃ اللہ کی کنجی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ وقت آ گیا نا تو وہ دن قریشیوں کی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا اور ہلاکت کا دن ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ وہ دن قریشیوں کی آبادی کا اور خیرخواہی کا دن ہوگا اور ان کی عزت کا دن ہوگا، تمہیں بھول لگی ہے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر ان کو کامل یقین تو تھا، بے شک کافر تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین تو سمجھتے تھے نا جی۔ نبی کی زبان کے اوپر تو ان کو ایسے اعتماد تھا، اپنے آباء و اجداد کے اوپر ایسا اعتماد ان کو نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس وقت میں نے یہ لفظ سنے نا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایسا ہو کے رہے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، پھر جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے جس وقت مکہ کے اندر داخل ہوئے، حضرت عثمان بن طلحہ سے ان کو بلوایا گیا، لاؤ بھائی چابیاں دو۔ اب وہ چابیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چلے گئے۔ حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں نا کعبۃ اللہ کا چھت کتنا اونچا ہے، پتہ نہیں کیسے گئے ہوں گے، اوپر چڑھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اس سے چابیاں لے کے آؤ۔ زبردستی ان سے چابیاں جو ہے نا وہ لی گئیں اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، عبادت کی، شکرانے کے نوافل وغیرہ ادا کیے، مکہ فتح ہو گیا۔ جس وقت اندر سے باہر نکلنے لگے نا، آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور وہ چابیاں انہی کو سپرد کر دی اور کہا کہ یہ چابیاں قیامت کی صبح تک تیرے قبیلے کے اندر ہی رہیں گی، جو آدمی تجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا ظالم اور فاسق ہوگا۔ وہ بڑے خوشی کے ساتھ چابیاں دوبارہ انہوں نے وصول کر لیں۔
جب جانے لگے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، عثمان میرا وہ وعدہ یاد ہے؟ ایک وقت تھا تو مجھے اندر نہیں جانے دیتا تھا، میں نے تجھے کہا تھا ایک وقت آئے گا محمد کے ہاتھ میں یہ چابیاں ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی مجھے بالکل یاد ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے جو نا صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کی دولت سے سرفراز جو نہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جس وقت آپ کعبۃ اللہ کے اندر سے باہر تشریف لا رہے تھے نا، اس وقت پہلی دفعہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تھے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ گویا کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دو، جو اس کا اہل ہے اس کے سپرد کرو۔ یہاں امانت سے مراد کعبۃ اللہ کی وہ کنجی تھی، وہ چابی تھی، اور اہل سے مراد عثمان بن طلحہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم سن کر وہ چابیاں جو نا ان کو سپرد، یہ اس کا شان نزول ہے۔ بلکہ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آب زمزم کی ڈیوٹی ہمارے پاس ہے، یہ اعزاز ہمارے پاس ہے، یہ چابیاں بھی ہمیں دے دیجئے، ہمارے پاس یہ اعزاز بھی جو ہے نا آ جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عثمان کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو وہ چابیاں جو نا وہ دی گئی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ قیامت کی صبح تک تیرے کنبے اور خاندان کے اندر یہ اعزاز جو ہے نا وہ رہے گا۔ اب تجھ سے کوئی چابی جو ہے نا وہ چھیننے کی کوشش کرے گا، ظالم تو ہو سکتا ہے، فاسق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو امانت سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ لیکن خیال کیجئے، یہ تو میں نے عرض کیا شان نزول۔ شان نزول کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت صرف شان